السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزے کی فضیلت عاشوراء 10 سے بنا ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشور کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں، کیونکہ یہ محرم الحرام کے مہینہ کا دن ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں کا دن کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ مکرمہ کے نزدیک بھی بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ مکرمہ اس دن روزہ رکھتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں سے اتفاق فرماتے تھے جو ملت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، لیکن قبل از ہجرت اس روزے کا کسی کو حکم نہ فرمایا۔ پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اس کے پیروکاروں کو غرق فرما دیا تھا۔ بعد ازیں جب یہ دن آتا تو حضرت موسیٰ شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات کو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ روزہ رکھنا حضرت موسیٰ کی موافقت کے لیے تھا، پیروی کے لیے نہیں تھا، اور نہ ہی یہودیوں کی ان میں پیروی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہیں تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر دور کر لیا کریں گے، اور مشابہت کی وجہ سے نیکی بند نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کر کے فرق کر دیا کریں گے۔ حضرت حکم بن لاعرج سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ زمزم شریف کے قریب اپنی چادر لیٹے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا، عاشوراء کے روزے کے بارے میں فرمائیں، تو آپ نے فرمایا، جب تم محرم کا چاند دیکھو تو کھاؤ اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ ایک اور روایت میں حضرت رزین نے حضرت عطا سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشوراء کا روزہ، عشرہ ذو الحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکھتے یعنی سنت فجر۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک، اور عاشورہ کے روز یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینہ میں 3 روزے رکھتے تھے، ایک پیر کو اور 2 جمعراتوں کو۔ حضرت مزیدہ بن جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ نے فرمایا میں کوفہ کی مسجد میں تھی اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرما رہے تھے کہ روزہ رکھو۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ ہے، وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یوم عاشورہ کے بارے میں فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن کے روزے کا حکم فرماتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ماہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کے یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری کی اللہ تعالی توبہ قبول فرمائے گا، اور نبی کریم نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشورہ کے دن توبۃ النصوح کی تجدید کریں اور قبول توبہ کی درخواست گاہ ہو۔ پس جس نے اس دن اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جیسے ان سے پہلوں کی توبہ قبول کی ہے، اور اس دن دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت امام ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔